انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ساتویں درس میں بات چل رہی تھی کس چیز کے بارے میں؟ تواضع کے بارے میں، اور اس میں گفتگو جو ہماری چل رہی تھی روایات اور احادیث بیان کر رہے تھے تواضع کے سلسلے میں۔ تو مولا کائنات کے ایک قول نقل فرمائے تھے کہ مولا کیا فرماتے ہیں؟ تواضع کا نتیجہ محبت ہے اور تکبر کا نتیجہ دشمنی ہے۔ یا آپ نے فرمایا تھا تواضع آپ کو سلامتی کا سبب بنتی ہے، یا بتایا تھا کہ تواضع آپ کو بزرگی کا لباس پہناتی ہے۔ یہاں سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان اللہ تعالی اوحی الیہ، بے شک اللہ نے اوحی الیہ میرے اوپر وحی نازل کی۔ کیا وحی نازل کی؟ ان تواضعوا، کہ تم سب تواضع کرو، حتی لا یفخر احد علی احد، جی تواضع اختیار کرو کہ کوئی کسی کے اوپر فخر نہ کرے، کوئی اپنا ایک دوسرے پر فخر نہ کرے، ولا یبغی احد علی احد، اور کوئی کسی پر ظلم نہ کرے۔ یہ اللہ رسول فرما رہے ہیں کہ اللہ نے میرے اوپر وحی کی یہ بات کہ خداوند عالم نے میری طرف یہ وحی فرمائی کہ تواضع اختیار کرو تاکہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور کوئی کسی پر ظلم و ستم نہ کرے۔ آگے دیکھیں، لہذا خلاصے کے طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ حکمت کیا، خلاصے کے طور پر اگر آپ سے پوچھا جائے خلاصتاً بتائیے کہ تواضع کے فائدے کیا ہیں، تو آپ کہیے گا حکمت آتی ہے، محبت ملتی ہے، سلامتی، بزرگی، صلح و صفا، دوستی، بلندی، رفعت و منزلت یعنی بلندی، یہ سب تواضع کے نتائج اور فوائد ہیں، تواضع کے فائدے ہیں۔ یہ الگ الگ روایات میں دیکھیے، یہ حکمت جناب عیسیٰ کے قول سے بھی، اور ساتھ میں امام نے بھی بتایا کہ حکمت وہیں پر آتی ہے جہاں تواضع ہوتا ہے، محبت، سلامتی، سب احادیث سے ثابت ہیں یہ فوائد۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کی سیرت، اس کے بارے میں منقول ہے آپ کی کہ آن حضرت اپنے اصحاب کے ہمراہ کہ رسول اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر کے دوران دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے رکے، کہیں جا رہے تھے اپنے اصحاب کے ساتھ، کہیں سفر پر جا رہے تھے اپنے اصحاب کے ساتھ، تو راستے میں دوپہر ہوئی ہوگی، کھانے کے لیے آپ لوگ رکے، طے یہ پایا کہ گوسفند یعنی بھیڑ ذبح کر کے پکائی جائے، سب ساتھی مل کے ایک بھیڑ ذبح کریں، پکائیں۔ تو ایک صحابی نے کہا گوشت میں ذبح کروں گا، گوسفند یعنی بھیڑ کو ذبح میں کر دوں گا۔ دوسرے نے کہا اس کی کھال وغیرہ میں اتار دوں گا۔ تیسرے نے کہا میں اسے پکا دوں گا۔ اسی طرح سب نے اپنا اپنا کام تقسیم کر لیا، کام بانٹ لیا۔ پیغمبر اسلام نے جب سب نے کام بانٹ لیا تو پیغمبر نے فرمایا میں صحرا سے، جنگل سے لکڑیاں لے کر آ جاؤں گا۔ اصحاب نے ایک زبان ہو کر کی یا رسول اللہ آپ زحمت نہ فرمائیں، آپ کے بدلے ہم خود یہ کام کر لیں گے۔ تو حضرت نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ تم سب کام کر لو گے، مگر خدا کو یہ بات بالکل پسند نہیں، یہ بات پسند نہیں کہ وہ اپنے بندے کو اس حالت میں دیکھے کہ بندہ خود کو اپنے ساتھیوں سے برتر اور ممتاز قرار دے۔ خدا کو یہ بات بالکل پسند نہیں کہ کوئی انسان اپنے آپ کو دوسروں سے برتر اور بالا قرار دے۔ چنانچہ رسول اکرم جنگل کی طرف چلے گئے، کافی مقدار میں لکڑیاں جمع کر کے لائے۔ دیکھیے رسول کی سیرت ہے نہیں ہے یہ؟ اگر ہم میں سے بہت سے ہوتے ہیں کہ اگر اکٹھے کہیں بیٹھے ہیں، کام ایسے ایک مل کے کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ دوسرا کر لے اور میں بیٹھا رہوں۔ اللہ کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے۔ آپ راستے میں ہیں، سفر میں ہیں، یا کہیں بھی مل کے کام کر رہے ہیں تو سب کام بڑے، وہاں کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے، ٹھیک ہے؟ جب رسول سے بڑا تو نہیں ہو سکتا نا کوئی، جی ہلو ہیلو، جی آگا، جی آگا، جی رسول سے بڑا تو دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا نا، جی نہیں، جی جب رسول اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب کام وہ کر رہے تھے سب بانٹ کر، تو رسول نے بھی کام بانٹا کہ مجھے بھی یہ کرنا ہے۔ تو پھر اب مسلمان کو یہ کہہ سکتا ہے کہ کہیں بیٹھے اور کہ میں ذرا عہدے میں بڑا ہوں یا میں عمر میں بڑا ہوں تو میرا کام کوئی اور کرے میں بیٹھا رہوں، نہیں، خدا کو بالکل پسند نہیں، اور اللہ کے رسول نے کر کے دکھایا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا ہے من تواضع فی الدنیا لاخوانہ، جو کوئی بھی دنیا میں اپنے دوستوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے تواضع کرے، فہو عند اللہ من الصدیقین، تو اللہ کے نزدیک صدیقین میں سے ہے، سچوں میں سے،
ومن شیعت علی ابن ابی طالب حقا، اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حقیقی شیعوں میں سے ہے. جو انسان اپنے مومن بھائیوں کے نزدیک، اپنے مومن بھائیوں کے لیے دنیا میں تواضع کرتا ہے، وہ خداوند عالم کے نزدیک صدیقین اور حضرت علی کے سچے شیعوں میں شامل ہے ایسا انسان. لہذا بتائیے، ہم خوب دعویٰ کرتے ہیں نا ہم علی کے چاہنے والے، ہم شیعہ، تو علی کے شیعہ تو ایسے ہوتے ہیں، دیکھیے، جو اپنے بھائیوں کے لیے دنیا میں تواضع کرتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے، ان سے خاکساری کے ساتھ ملتے ہیں. ایک دوسرا واقعہ سیرت امیر المومنین علیہ السلام سے متعلق ہے. مولا کائنات کی سیرت واقعہ ہے یہ. کیا ہے؟ دیکھیں واقعہ، دیکھیں کتنا آپ نے سنا بھی ہو، شاید ممکن ہے. ایک روز 2 آدمی حضرت علی علیہ السلام کے مہمان ہوئے. اور وہ 2 آدمی جو تھے، ایک باپ تھا، ایک بیٹا تھا. ٹھیک ہے، ایک باپ اور دوسرا اس کا بیٹا تھا. جب وہ لوگ آئے تو آپ نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا، مولا کائنات نے، اور انہیں صدر مجلس میں آگے بٹھایا، آگے جگہ دی، اور خود ان کے سامنے بیٹھ گئے. انہیں ادھر بٹھا کے خود ان کے سامنے بیٹھے. پھر یہ دیکھیے، اپنی جگہ چھوڑ کے انہیں ادھر بٹھا کے خود ادھر بیٹھے. پھر کھانے کا وقت ہوا تو کھانا لایا گیا، سب نے کھانا کھایا. کھانے کے بعد جناب قمبر ایک تشت اور تولیہ لے کر آئے. مولا کائنات چاہتے، آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی آ رہی. اگر مولا کائنات چاہتے تو کھانے کے بعد جب جناب قمبر تشت لائے تھے آپ کے غلام، تو آپ انہی سے ہاتھ دھلوا دیتے، نہیں دھلوا دیتے سب دونوں کے؟ جی دھلوا سکتے تھے اپنے غلام سے تو ان کے ہاتھ، کہ لو بھائی اب تم خادم ہو، یہ مہمان ہے، کھانا کھا چکے، ان کے ذرا ہاتھ دھلوا دو. ایسا ہی کرتے ہیں آج کل لوگ. پہلی بات تو ہاتھ دھلواتے نہیں ہیں، خود ہی دھونے پڑتے ہیں. لیکن اگر ہوتا بھی ایسا کوئی تو پانی ڈال دو، یا تولیہ لے کے کھڑے رہتے ہیں تو خادم. لیکن مولا کائنات کو دیکھیے کیسے. آپ جب جناب قمبر تاشت اور تولیہ لائے اور مہمان کا ہاتھ دھلانا چاہتے تھے، تو امیر المومنین علیہ السلام اٹھے اور قمبر کے ہاتھ سے لوٹا لے لیا تاکہ مہمان کے ہاتھوں پر خود پانی ڈالیں. آپ ٹھیک ہے، باپ جو تھا جس کا ہاتھ دھلوانے کے لیے چلے تھے، وہ شرم کی وجہ سے آپ کے پیروں پر گر پڑا اور عرض کی، مولا کیا خدا ہمیں اس حالت میں دیکھے کہ آپ میرے ہاتھوں پر پانی ڈالیں؟ کہ کائنات کا امیر میرے ہاتھوں پر پانی ڈالے؟ اللہ اس حالت میں ہمیں دیکھے؟ امام علیہ السلام نے جواب دیا، بیٹھو اور اپنے ہاتھ دھو، اس لیے کہ خدا تمہیں بھی دیکھ رہا ہے اور تمہارے اس بھائی کو بھی، یعنی مجھے بھی دیکھ رہا ہے، جس نے خود کو تم سے بہتر اور ممتاز نہیں سمجھا، اور اس نیت سے تمہاری خدمت کر رہا ہوں کہ جنت میں اہل دنیا کے 10 برابر اس کی خدمت کی جائے. تو سمجھے، جو کوئی انسان کسی کے سامنے تواضع کرتا ہے اللہ کے لیے، تو جنت میں اس کو 10 برابر زیادہ ملے گا اوروں سے. پھر وہ شخص اٹھ کر بیٹھ گیا، یعنی مولا کائنات نے ہاتھ دھلوائے، وہ اٹھ کر بیٹھ گئے. امام نے فرمایا، میں تمہیں اپنے حق کی عظمت کی قسم دیتا ہوں، جو میرا حق ہے وہ عظمت ہے، میں اس کی قسم دیتا ہوں جسے تم واقف ہو، جو تم جانتے ہو میرا حق، اس حق کی تمہیں قسم دیتا ہوں. اور جس کو تم جانتے ہو، جس حق کو، جس عظمت کو تم جانتے ہو، اور اس کی بنا پر تم میرا اتنا احترام کر رہے ہو، میں اس حق کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں، اور اس تواضع کی قسم جو تم نے خدا کے سامنے کی ہے، جس پر تمہیں خدا اجر دے گا، اور اس چیز کی قسم کہ جس کی وجہ سے خدا نے مجھے تمہاری خدمت پر آمادہ کیا ہے اور اس کا شرف بخشا، تو اس کا واسطہ تمہیں دیتا ہوں. تم اسی اطمینان و سکون سے بیٹھ کر ہاتھ دھونا جس طرح اس وقت ہوتے جب قمبر پانی ڈالتے. یعنی جب یہ قمبر اگر تمہارے ہاتھ دھلاتے، جس اطمینان اور سکون سے آپ اس وقت ہاتھ دھوتے، ایسے ہی اب بھی دھونا جیسے میں پانی جب میں پانی ڈلواؤں. تمہیں میرے حق کا واسطہ ہے، بالکل بھی جھجکنا مت. تب حضرت نے اس کے ہاتھوں پر پانی ڈالا اور مہمان نے اپنے ہاتھ دھوئے. جب امام مہمان کے ہاتھ دھلا چکے، تو آپ جو ہے، جب آپ نے اتنا کیا ہی تھا، ہاتھ دھلوائے تھے، تو بیٹے کے بھی دھلوا سکتے، نہیں دھلوا سکتے تھے. لیکن دیکھیے آپ نے کیا کیا، تو دھلا چکے تو پانی کا لوٹا اپنے بیٹے محمد حنفیہ کو دے دیا، اپنے بیٹے محمد حنفیہ کو دے دیا، اور ان سے فرمایا کہ اب تم اس کے بیٹے کا ہاتھ تم دھلواؤ. اور فرمایا، اگر یہ لڑکا اپنے باپ کے بغیر مہمان ہوا ہوتا، یعنی باپ کے ساتھ نہ آتا، اکیلا مہمان آتا یا کسی اور کے ساتھ، تو میں ہی اس کے ہاتھ دھلواتا. لیکن کیونکہ یہ اپنے باپ کے ساتھ آیا ہے اور باپ کے میں نے ہاتھ دھلوائے ہیں، اگر میں اس کے بھی دھلواؤں گا تو باپ اور بیٹے کا احترام برابر ہو جائے گا. سمجھے؟ جبکہ یہ ہے کہ جس کا جتنا حق ہے اس کا اتنا احترام کیا جائے. اگر میں اس کے ہاتھ دھلا دوں گا تو باپ کا اعتبار، یا تو یہ ہو جائے گا کہ باپ کا رتبہ گھٹ جائے گا، کیونکہ دونوں کا احترام ایک جیسا ہو جائے گا. لہذا باپ کے ہاتھ تو خود نے دھلوائے
بیٹے کے ہاتھ اپنے بیٹے سے دھلوائے. اگر یہ اور کیا فرمایا, اگر یہ لڑکا اپنے باپ کے بغیر مہمان ہوا ہوتا تو میں خود اس کے ہاتھ دھلاتا, لیکن خداوند عالم یہ نہیں چاہتا کہ باپ اور بیٹے کا احترام ایک انداز سے ہو, اس لیے جب باپ کے ہاتھ باپ نے دھلائے تو بیٹے کے ہاتھ بیٹا دھلانا چاہیے. تب جناب محمد حنفیہ نے اس کے لڑکے کے ہاتھوں پر پانی ڈالا اور اس نے اپنے ہاتھ دھوئے. امام حسن عسکری 11ویں امام اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں, 11ویں امام نے یہ واقعہ نقل کیا اور نقل فرمانے کے بعد پتہ ہے کیا فرمایا آپ نے 11ویں امام نے, فَمَنِ اتَّبَعَ عَلِيًّا عَلَى ذَلِكَ, جو بھی مولا کائنات کی اس عمل میں اتباع کرے گا, پیروی کرے گا, فَهُوَ الشِّيعِيُّ حَقًّا, وہی علی کا حقیقی شیعہ ہے. سمجھ میں آیا آپ لوگوں کے جی آگا. واقعہ سمجھ میں آیا؟ جی واقعہ سمجھ میں آ گا. ٹھیک ہے, یعنی اگر کوئی بھی آئے تو مولا خود ہاتھ دھلاتے, لیکن باپ بیٹا دونوں ساتھ آئے تھے تو جب باپ کے خود نے دھلائے, اگر بیٹے کے بھی دھلا دیتے تو خود اب کیا فرمایا آپ نے, خدا یہ نہیں چاہتا کہ باپ اور بیٹے کا احترام ایک جیسا ہو, اس لیے باپ کا ہاتھ میں نے دھلایا ہے, بیٹے کے ہاتھ میرا بیٹا دھلائے گا. اور دیکھیں کائنات کا امیر ہے, اگر کوئی انسان یہ کہہ رہا ہے میں شیعہ, لیکن پریکٹیکلی زندگی میں کیا ہے کہ بس وہی چاہتا ہے میرا کام کرے دنیا, میں کسی کا کام نہ کروں. بڑے بڑے لوگ سامنے کھڑے ہو کے اس کے کام اپنا کرتے رہے اور وہ ہاتھ بھی نہ بٹائے ان کا جا کے, تو کیا وہ حقیقی شیعہ ہے؟ مولا کائنات کے بارے میں دیکھیے واقعہ نقل کر کے 11ویں امام کیا فرماتے ہیں, جو بھی اس کام میں علی کی اتباع کرے گا وہ حقیقی شیعہ ہے. اب اگر ایسا کبھی آپ کو کوئی دیکھے تو فوراً بڑھ کے ہاتھ دھلانا, اور خالی یہ نہیں کہ ہاتھ ہو سکتا اس سے ملتے جلتے اور جتنے بھی کام ہیں چھوٹا مت سمجھنا, اللہ کے لیے کر, اور یہ بھی مت کرنا کہ کیونکہ یہ مالدار آدمی ہے یا مالدار عورت ہے تو اس لیے ہاتھ دھلوا دے, نہیں, اللہ کے لیے کرنا جب بھی کرنا تو اس کا حقیقی ثواب ہے. پتہ لگا مالدار کی دولت کی وجہ سے یا اس لیے کہ بھائی عہدہ ہے ان پہ, اس لیے آپ کریں تو ثواب تو ویسے بھی نہیں ملے گا, الٹا گناہ اور ملے گا. نہیں جی, ہلو جی آگا. جی, میری آواز لیٹ پہنچتی ہے آپ لوگوں کو. خلاصہ دیکھیے, خلاصہ لوگوں کے ساتھ میوٹ کیے رہتے ہو. جی, لوگوں کے ساتھ تواضع اور انکساری سے پیش آنا. تواضع کے مطلب وہ انکساری ایک ہی معنی ہے, انکساری کے ساتھ پیش آنا بھی ایک اچھی صفت ہے جسے خداوند عالم نے اپنے خاص بندوں کی صفت قرار دیا. خاص بندوں کی صفت ہے یہ تواضع سے پیش آنا. تواضع سے کیا ہوتا ہے, رشد, ترقی, حکمت, محبت, دوستی, بلندی, منزلت وغیرہ میں اضافہ ہوتا ہے. یہ صرف تواضع سے اضافہ ہوتا ہے. سوالات دیکھیے, تواضع اور انکساری کی تعریف کیا ہے, کیا بتائی تھی تواضع کی تعریف, کہ اگر مجلس محفل میں جہاں بھی جو جگہ مل جائے اس پر راضی ہو جائے, چاہے وہ اس کے رتبے اور مقام سے کم تر ہی کیوں نہ ہو وہ جگہ, اور اپنے آپ کو دوسروں سے بلند و بالا نہ سمجھے, اور تواضع صرف اللہ کے لیے ہو, اللہ کے لیے ایسا کرے. خداوند عالم نے سورہ فرقان کی 63ویں آیت میں اپنے بندوں کی کیا صفت بیان کی ہے, وہ کیا ہے, پوری آیت دے رکھی کہ وہ جب چلتے ہیں کیا ہے, وہ عبادت کیا ہے, شروع میں ہی ایک آیت دے رکھی جس کا آخر اگلا حصہ یہ ہے, یمشون علی الارض الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. ٹھیک ہے, یاد رہے گی جی. کیا تھی وہ آیت, جی کیا تھی وہ آیت یہ تھی, وہ عباد الرحمن, ہاں عباد الرحمن تھا وہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. نمبر 3, تواضع کے بارے میں امام رضا علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے, اوپر دے رکھا ہے تواضع کے بارے میں, پیچھے جب جائیں گے تو امام رضا علیہ السلام نے تواضع کے بارے میں فرمایا ہے. ٹھیک ہے, آواز آ رہی ہے, آپ دیکھیں گے اس میں جب دیکھیں گے تو امام رضا کی ایک حدیث وہاں پر ذکر ہے, اسے یاد کیجئے گا, دیکھیے گا. ٹھیک ہے, آگے آئیے. فروتنی یعنی یہ انکساری تواضع, اس کے فوائد اور ثمرات بیان کیجئے, ان کے فوائد بیان کیجئے. فروتنی کے تواضع کے فائدے کیا, حکمت آتی ہے, سلامتی آتی ہے, بزرگی کا لباس, عظمت, یہ سب چیزیں
دوستی بڑھتی، محبت ملتی ہے، یہ سب جو ہیں اس کے فائدے ہیں۔ یہ تھا 7واں درس۔ انشاءاللہ آپ لوگ اس کو دہرائیے گا اور ادھر سے 3 درس پکے یاد کر کے آئیے گا، پہلا، دوسرا، تیسرا۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔